یہ پاکستان کا سرکاری نقشہ ہے، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک ڈبے میں یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ علاقہ تو بھارت کا حصہ ہے، تو پھر پاکستان اسے اپنے نقشے پر کیوں دکھاتا ہے؟ کیا کشمیر کے علاوہ بھی پاکستان کا کوئی بڑا ڈسپیوٹ چل رہا ہے بھارت کے ساتھ؟ کشمیر تو کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں رہا، لیکن یہ علاقہ کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا آفیشلی، لیکن پھر اس پر بھارت نے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ پاکستان نے تو کبھی اس واقعے کا حساب برابر کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ پاکستان والے تو اس واقعے کا ذکر کرنا بھی بھول چکے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی واقعہ ہو چکا ہے۔ مگر پھر اچانک عمران خان نے آج سے 1-2 سال پہلے نیا نقشہ جاری کیا، جس میں پھر سے سب کو یاد آیا کہ ارے یہ بھی کوئی قصہ ہے، جوناگڑھ اور مناوا در بھی پاکستان کا حصہ ہوتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں یہ سارا قصہ ہے کیا، اور اچانک سے پاکستان نے یہ شوشہ دوبارہ سے کیوں چھوڑا ہے۔ میں ہوں طیب ابراہیم۔ 1947 سے پہلے یہ جو ہمارا سارا علاقہ ہے، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ آتے ہیں، یہ سب ایک ہی علاقہ ہوتا تھا، ایک ہی ملک ہوتا تھا، جس پہ برطانیہ کی حکومت تھی۔ حکومت تو تھی برطانیہ کی، یعنی انگلینڈ کی، کوئین کی، لیکن یہاں کا پولیٹیکل سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ تھا۔ کچھ علاقے تو تھے جو ڈائریکٹلی برطانیہ کے کنٹرول میں آتے تھے، اس کے علاوہ کچھ علاقے ایسے تھے، بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں پر کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی مہاراجہ ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب علاقے جہاں پر کوئی نواب حکومت کرتا تھا، اس کی حیثیت تقریباً ایک صوبے کی ہوتی تھی، اسے ایک ریاست کہا جاتا تھا۔ ان علاقوں میں ڈائریکٹلی برٹش کنٹرول زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کے جو نواب صاحب ہوتے تھے، یا وہ اپنے لیے کوئی پیارا سا نام رکھ لیتے تھے، جیسے نظام یا راجہ، مہاراجہ وغیرہ، وہ اپنے قوانین بھی بہت سے خود بنا سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک ریاست میں ہو سکتا ہے ایک چیز جرم نہ ہو اور دوسری ریاست میں ہو۔ اسی طرح وہ اپنی اکانومی خود ڈیولپ کر سکتے تھے۔ کچھ ریاستیں بہت امیر ہوتی تھیں، کچھ ریاستیں اتنی امیر نہیں ہوتی تھیں۔ کافی حد تک جو امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا نظام ہے، وہ بھی بہت ملتا جلتا ہے۔ اور امریکہ کی طرح ہی یہاں پر یہ جو نوابوں وغیرہ کی ریاستیں تھیں، ان میں بھی جہاں باقی سب نظام تو وہ اپنا چلا سکتے تھے، مگر وہ سینٹر کو، یعنی جو انگلش گورنمنٹ تھی، برٹش گورنمنٹ تھی، جو کوئین ان دا کنٹری تھی، اس کو اپنا ٹیکس پے کرتے تھے، اور جو ڈیفنس اور فارن پالیسی ہوتی تھی، یہ بہرحال جو برٹش گورنمنٹ ہوتی تھی وہی ڈیسائیڈ کرتی تھی۔ یہاں پر نواب صاحب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی کہنے کو نواب صاحب کی اپنی ایک ریاست ہوتی تھی، مگر نواب صاحب وہاں پر انگریزوں کی مرضی جب تک ہوتی تھی تب تک بیٹھ سکتے تھے۔ جو ایکچوئل حکومت تھی سینٹر میں، فیڈرل میں، وہ انگریزوں کی ہوتی تھی۔ نواب صاحب اپنی ریاست کے نام کے راجہ ہوتے تھے اور اپنی اکانومی چلاتے تھے، اپنے قوانین بناتے تھے اور اپنی ایک اسٹیٹ کی حیثیت کو برقرار رہنے دیتے تھے۔ اوورآل یہ سب اسٹیٹس، یعنی یہ ریاستیں، نوابوں کی ریاستیں، پرنسلی اسٹیٹس کہلاتی تھیں۔ جب پاکستان اور بھارت کی آزادی کا فیصلہ ہو رہا تھا 1947 میں، اس وقت یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ بھائی یہ ریاستیں کدھر جائیں گی، پاکستان کو ملیں گی، بھارت کو ملیں گی، کیا ہوگا۔ اس وقت برٹش انڈیا میں 500 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں، اور یہ رقبے کے حساب سے، ایریا کے حساب سے تقریباً 1/3 بنتی تھی ٹوٹل انڈیا کا، جو برٹش انڈیا تھا اس کا، اور آبادی کے لحاظ سے تقریباً 1/4 بنتی تھیں، 25% بنتی تھیں۔ جب پاکستان اور انڈیا بن رہے تھے، یعنی انگریز آزادی دے رہے تھے پاکستان کو اور بھارت کو، اس وقت انہوں نے ان سب پرنسلی اسٹیٹس کو 3 آپشنز دیے تھے۔ ایکچولی وہ 2 آپشنز تھے، لیکن ایک ہڈن آپشن بھی تھا، اس وجہ سے 3 آپشن بن گئے تھے۔ 2 آپشن تو یہ تھے کہ آپ یا تو پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا بھارت کے ساتھ مل جائیں۔ جو اسٹیٹ جس ملک کے ساتھ ملنا چاہتی اسے مکمل اجازت تھی، لیکن ایک ہڈن آپشن یہ تھی کہ وہ اسٹیٹ اگر کسی بھی ملک کے ساتھ، یعنی پاکستان یا بھارت دونوں کے ساتھ نہ ملنا چاہے، تو پھر وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تصور ہوگی، یعنی وہ ایک آزاد ملک تصور ہوگا۔ انہی پرنسلی اسٹیٹس میں سے ایک تھی جوناگڑھ اور مناوا در کی ریاست۔ مناوا در ایک شہر ہے جو ڈسٹرکٹ جوناگڑھ میں آتا ہے۔ جوناگڑھ بھارت کی اسٹیٹ گجرات میں آتا ہے۔ جی ہاں، وہی گجرات جہاں سے بھارت کے موجودہ پرائم منسٹر بھی ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت کی پارٹیشن ہو رہی تھی، اس وقت جوناگڑھ کے نواب تھے راجہ محبت خان جی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، یعنی پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ اب ٹیکنیکلی یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ جوناگڑھ کی ایک طرف تو سمندر ہے، باقی تینوں طرف سے وہ بھارت سے گھرا ہوا تھا، اور ویسے بھی جوناگڑھ کی تقریباً 7 لاکھ آبادی تھی،
اور اس میں سے مور دین 80% ہندو آبادی تھی۔ ظاہر ہے وہ ساری آبادی انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، یعنی ایک آزاد بھارت کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، آزاد بھارت کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ مگر بہرحال راجا کے پاس، نواب صاحب کے پاس اختیار تھا کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ مل سکتے ہیں، تو بس انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ ملوں گا، میں مسلمان ہوں، مجھے پاکستان زیادہ اچھا لگتا ہے، میں پاکستان کے ساتھ ملوں گا۔ اب آبویس سی بات ہے کہ پاکستان ایک ہندو میجورٹی ایریا لے جائے، یہ بات نہ تو پارٹیشن کے ڈیزائن میں شامل تھی اور نہ ہی یہ بات انڈیا کو منظور تھی۔ پارٹیشن کے صرف ایک مہینے بعد 15 سپٹمبر 1947 کو ہی نواب محبت خان جی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیے اور جوناگڑھ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ یہ سب کچھ بالکل آفیشلی ہوا تھا اور اس بات میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یعنی برٹش گورنمنٹ بھی اس کو انڈورس کرتی ہے، ساری دنیا انڈورس کرتی ہے، ایون انڈیا بھی انڈورس کرتا ہے کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ بنا تھا۔ اب نواب صاحب نے ایگریمنٹ تو سائن کر لیا، لیکن بھارت نے انہیں پریشرائز کرنا شروع کیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ تمہارا علاقہ چاروں طرف سے بھارت سے گھرا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی روڈ لنک نہیں ہے، لینڈ لنک نہیں ہے، تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری آبادی ساری ہندو ہے، تمہیں بھارت کے ساتھ ملنا ہے، یہ بھارت کا حصہ بنے گا، تمہیں ملنا پڑے گا۔ نواب صاحب تھوڑی دیر پریشان رہے، پھر 25 اکتوبر 1947 کو یعنی ایگریمنٹ سائن ہونے کے پاکستان کا حصہ بننے کے صرف 40 روز بعد وہ کراچی آ گئے۔ کراچی اس وقت پاکستان کا کیپٹل تھا، یعنی وہ بھاگ کے پاکستان کے کیپٹل آ گئے۔ پیچھے سے بھارت نے فوجیں داخل کیں اور اس پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ بھارت کا کام اس وجہ سے بھی بہت آسان تھا کہ اس علاقے میں پاکستانی فورسز تو ڈپلائیڈ تھی ہی نہیں، کوئی لڑائی تھی ہی نہیں، بھارتی آرمی آئی اور آ کر بیٹھ گئی۔ سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کے پہلے فارن منسٹر تھے، وہ جوناگڑھ کا کیس لے کر یونائٹڈ نیشنز گئے، لیکن آج بھی وہ کیس ویسے ہی پڑا ہوا ہے، اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ تو پھر یہ ہوا کہ پاکستان کے جو سب سے پہلے منسٹر تھے، فارن منسٹر سر ظفر اللہ، پھر وہ کیس لے کے گئے جوناگڑھ کا، اور کیس لے جا کے انہوں نے وہاں سبمٹ کر دیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر۔ وہ کیس آج بھی وہیں پڑا ہوا ہے کام۔ بھارت نے بہرحال ایک کام کیا، بھارت نے قبضے کے بعد 20 فروری 1948 کو جوناگڑھ میں ایک ریفرینڈم کرایا۔ اس ریفرینڈم میں جوناگڑھ کی پبلک نے ووٹ دیا کہ وہ بھارت کے ساتھ ہی ملنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے اور نواب آف جوناگڑھ نے اس ریفرینڈم کو کبھی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اس علاقے پر بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے، ایک قابض ملک کا ریفرینڈم کیسے فیئر ہو سکتا ہے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ بھارتی فوجیں نکل جائیں، وہاں پر یونائٹڈ نیشنز آئے، یونائٹڈ نیشنز کے دستے آئیں، فوجی دستے، اور وہ یہاں پر ریفرینڈم کرائیں، پھر ہم مانیں گے۔ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر بالکل فیئر ریفرینڈم بھی ہوتا تو بھی ووٹ تو بھارت کے حق میں ہی آنا تھا۔ ہندو میجورٹی پبلک تھی، وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا بھارت سے، وہ علاقہ کیوں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہے گا؟ اسٹیٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ علاقہ ہمارا بنتا ہی نہیں تھا، مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے نقشے پر یہ علاقہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ ابھی تک ہم اسے ایک ڈسپیوٹ بنا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کشمیر، کیونکہ جوناگڑھ کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ بہت زیادہ سملیرٹیز رکھتا ہے۔ جوناگڑھ کی آبادی ہندو تھی، لیکن راجہ مسلمان تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ لیکن کشمیر میں یہی چیز ریورس تھی، کشمیر کی آبادی مسلمان تھی، وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، مگر راجہ ہندو تھے اور راجہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ اگر ہم اس بات کا زیادہ شور مچائیں کہ بھائی جوناگڑھ ہمیں دو کیونکہ وہاں کے نواب نے کہا تھا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، یعنی پاکستان کا ہے، تو پھر انڈیا کہے گا کہ ٹھیک ہے، پھر کشمیر ہمارا ہے کیونکہ وہاں کے راجہ نے ہمارے ساتھ الحاق کیا تھا۔ اس وجہ سے جوناگڑھ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ زور و شور سے نہیں کرنی، مگر ایسا بھی نہیں کرنا کہ معاملہ ختم ہی ہو جائے، کیونکہ بہرحال اس چیز کو ایک کیس سٹڈی بنا کے کشمیر کی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ بھئی یہ علاقہ پاکستان کا حصہ بنتا تھا، لیکن آپ نے ایک تو اس پہ فوج کشی کی، دوسرا اس پہ ریفرینڈم کرایا اور اپنا حصہ بنا لیا، یعنی آپ کو لیجٹیمیسی بھی مل گئی کہ بھئی پبلک چاہتی تھی بھارت کے ساتھ ملنا، نواب غلط تھے، اس وجہ سے ہم نے اپنے ساتھ ملا دیا۔ تو آئیں ذرا یہی کیس اپلائی کریں، یہی پریکٹس اپلائی کریں کشمیر پہ، ذرا وہاں کی پبلک سے پوچھیں کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ چونکہ بھارت کو یہ پتہ ہے کہ کشمیر میں اس طرح کے ریفرینڈم کا نتیجہ بھارت کے حق میں نہیں آ سکتا، اس وجہ سے کشمیر میں کبھی ایسا ریفرینڈم نہیں کرایا جاتا۔ جوناگڑھ کو پاکستان نے جو اپنے نقشے پر رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ بھی کشمیر ہی ہے۔ پاکستان کا بھارت کے ساتھ جو ڈسپیوٹ ہے وہ ایک ہی ہے، بڑا ڈسپیوٹ، میجر ڈسپیوٹ، جو اگر حل ہو جائے تو پھر اس کے بعد باقی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، وہ کشمیر ہے۔
کشمیر دونوں ملکوں کے لیے پانی کا سورس ہے، اسی لیے کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اسی لیے بھارت کبھی بھی کشمیر کھونا نہیں چاہتا۔ کشمیر تو پاکستان کا ٹریگر پوائنٹ ہے، اس کے سامنے جوناگڑھ کی کوئی حیثیت رہ ہی نہیں جاتی۔ 2020 میں پاکستان کا اپنے پولیٹیکل میپ میں جوناگڑھ کو شامل کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ ہم جوناگڑھ کو بھولے نہیں ہیں، یعنی بھارت کے لاجک کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس بھی کوئی پوائنٹ ہے۔ اگر بھارت کہتا ہے کہ کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر کو بھارت کے ساتھ ملایا تھا، تو پھر ہمارے پاس جواب ہے کہ پھر جوناگڑھ دے دو۔ کچھ لوگ ایک بڑا مزیدار سا آرگیومنٹ دیتے ہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ بھائی کشمیر ہم لیتے رہیں گے، ہمارا کیس جوناگڑھ پہ زیادہ سٹرونگ ہے، تو پاکستان کو فوراً جوناگڑھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب پاکستان کا جوناگڑھ حاصل کر لینا کتنا کا آسان ہے، اس بحث میں پڑے بغیر ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جوناگڑھ پاکستان کو مل بھی جاتا ہے تو اس کا کریں گے کیا۔ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے گجرات کی کوسٹ لائن پہ یہ ایک اچھا خاصا ایریا ہے، لیکن اگر یہ پاکستان کا حصہ بن بھی جاتا ہے تو پاکستان سے کنیکٹڈ تو نہیں ہے۔ پاکستان سے اگر جوناگڑھ جانا ہو تو یا تو سمندر سے جایا جائے یا بائی ایئر جایا جائے۔ اب کنیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے، جب کنیکٹڈ ہی نہیں ہوگا تو پھر مشرقی پاکستان کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ چاروں طرف سے بھارت سے گھرا ہوگا تو وہاں کوئی بہت ترقی یافتہ آٹونومس ریجن بھی نہیں بنا سکتے، جیسے چین نے مکاؤ بنایا ہوا ہے۔ لے دے کر ایک ہی استعمال بچتا ہے، وہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی نیول بیس اور ایئر فورس بیس بنا کر بھارت کو تنگ کیا جائے۔ لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اگر بھارت اور پاکستان کی گہری دوستی نہیں ہے تو جوناگڑھ لے کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات پھر واپس وہی پوائنٹ آتا ہے کہ کتنا لائکلی ہے کہ پاکستان جوناگڑھ کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جوناگڑھ اگر پاکستان حاصل کرتا ہے تو بیسکلی وہ کلیم یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم کشمیر دیتے ہیں اور جوناگڑھ ہمیں دے دیں، ایک قسم کا بارٹر۔ ایسا کرنے پر نہ تو پاکستان راضی ہوگا نہ ہی بھارت۔ حقیقت یہی ہے، صاف بات یہی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنتا تھا اور جوناگڑھ بھارت کا حصہ بنتا تھا۔ انگریزوں کا جو ڈیزائن تھا اس علاقے کی پارٹیشن کا وہ انتہائی فضول تھا، انتہائی گھٹیا تھا، اور اس کی وجہ سے آج تک پاکستان اور بھارت آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ انگریزوں کا کیا تھا ہے۔ تو بھائی میں نے ساری بات بالکل ہی صاف صاف کہہ دی ہے، کوئی لگی لپٹی تو رکھی نہیں۔ جب بھارت نے جوناگڑھ پہ قبضہ کیا وہ غیر قانونی تھا۔ بھارت نے جو ریفرینڈم وہاں پر کرایا وہ ٹیکنیکلی فری اینڈ فیئر نہیں کہا جا سکتا، مگر حقیقت یہی ہے، سچی بات یہی ہے کہ وہاں کے لوگ بھارت سے ہی ملنا چاہتے تھے۔ اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے گرداسپور کے لوگ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ بھارت کو اس کے فیئر شیئر سے زیادہ حصہ مل چکا ہے، پاکستان کو نہیں ملا، پاکستان کا حصہ تو کم ہوتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بہت پیرانوائڈ رہتا ہے اپنے شیئر کے بارے میں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کو اکثر ہر جگہ پہ سازش نظر آتی رہتی ہے، کیونکہ کچھ سازشیں بہرحال ہوئی بھی ہیں اور کامیاب ہوئی ہیں۔ خیر بات کسی اور طرف کو جا رہی ہے، واپس آتے ہیں۔ جوناگڑھ کو ہم نے صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بھارت کا کشمیر پہ آرگومنٹ بہت کمزور ہو جائے۔ کشمیر بھارت کا حصہ اگر صرف اس وجہ سے بنتا ہے کہ وہاں کے راجا نے کہا تھا تو چلیں ذرا ہمیں جوناگڑھ دے دیں، ظاہر ہے بھارت نہیں مان سکتا اس بات پہ۔ اور اگر بھارت کہتا ہے کہ بھائی جوناگڑھ پہ تو ہم نے ریفرینڈم کرا دیا تھا، وہاں کی پبلک ہمارے ساتھ ملنا چاہتی تھی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذرا آپ کشمیر پہ بھی کرائیں۔ ابھی جوناگڑھ کو اپنے نقشے پہ دکھانے کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے، لیکن کوئی نقصان بھی نہیں ہے، شاید بعد میں کبھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم نے پاکستان نے اس علاقے کو اپنے نقشے پہ رکھ چھوڑا ہے۔ امید ہے میں اس پورے کیس کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کر پایا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔